اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ حرم امیر المومنین علیہ السلام نجف اشرف سے انٹرنیشنل المعارف العلویہ شارکوس کے یہ دروس جاری ہیں اور نکاح کے دروس میں سے 27 نمبر درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم وہ موارد پیش کر رہے تھے کہ جس کی بنیاد پہ خاتون کو یہ اختیار ملتا ہے کہ وہ اپنے نکاح کو ختم کر دے، نکاح کو فسخ کر دے۔ انہی میں سے آج ایک اور اہم مورد کو بیان کریں گے کہ جس کی وجہ سے خاتون کو اختیار ملتا ہے کہ وہ اپنے نکاح کو ختم کر سکتی ہے اور اس میں طلاق لینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اس مورد کا فقہ میں نام ہے تدلیس۔ تدلیس کی تعریف یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینا اور شادی سے پہلے ایسی ایسی چیزیں بیان کرنا کہ جو شادی کے بعد پتہ چلے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں غلط بیان کی گئی ہیں، تو اس کو ہم دھوکہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ شادی سے پہلے اگر لڑکے سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا تم شادی شدہ ہو، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں شادی شدہ نہیں ہوں، تو پھر اس بنیاد پہ لڑکی والوں نے رشتہ اوکے کر دیا کہ یہ لڑکا جو ہے وہ شادی شدہ نہیں ہے۔ شادی کے بعد پتہ چلا کہ اس نے تو ہمارے ساتھ جھوٹ بولا تھا، اس نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا تھا، تو اسے تدلیس کہیں گے۔ شادی سے پہلے کسی کو غلط بیانی کرنا اور ایسی چیزیں بتانا کہ جو انسان میں نہ ہوں، یہ حرام کام ہوتا ہے۔ یعنی خود تدلیس، دھوکہ دہی، جھوٹ، یہ گناہ ہیں اور یہ حرام کام ہے، انسان کو اس کے اوپر گناہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے لڑکی کے ساتھ جیسے دھوکہ ہوا ہے، ایسے لڑکے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکے نے شادی سے پہلے پوچھا کہ کیا یہ لڑکی کنواری ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں کنواری ہے، تو اس نے شادی اوکے کر دی۔ شادی کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو مطلقہ تھی، پہلے سے اس نے شادی کی تھی، پھر طلاق ہو گئی، یا یہ بیوہ تھی، تو اس صورت میں مرد کے پاس بھی یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ بھی بغیر طلاق کے نکاح کو جو ہے وہ فسخ کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں تدلیس، اور اس کی بنیاد پہ جو نکاح کو ختم کرنے کا اختیار ملتا ہے اسے کہتے ہیں خیار تدلیس۔ یہ فقہی اصطلاح ہے، اسے آپ یاد کر لیں کہ تدلیس اور خیار تدلیس۔ اب یہاں پہ اس کی مزید تفصیل آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ تدلیس کیسے ہوتی ہے اور پھر اس کی بنیاد پہ کیسے اختیار ملتا ہے۔ تدلیس یعنی نکاح میں دھوکہ دہی کی دو صورتیں ہمارے پاس فقہ میں ہوتی ہیں کہ اگر ان دو صورتوں میں سے ایک صورت ہو تو پھر خیار تدلیس مل جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو پہلی صورت بہت کم ہوگی، عام طور پہ دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال فقہی قانونی طور پہ پہلی صورت کا بھی میں آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب عقد نکاح پڑھا جا رہا ہے تو وہی جو نکاح کا صیغہ پڑھ رہے ہیں اسی صیغہ کے اندر اس بات کو ذکر کیا جائے کہ یہ جو مرد ہے جو کہ غیر شادی شدہ ہے، اس کا تمہارے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے۔ یعنی اسے کیا کہتے ہیں کہ جو عقد نکاح ہے اس کے درمیان میں ہی ان شروط کو ذکر کیا جائے، ان صفات کو ذکر کیا جائے۔ اب یہ جو عقد کے ضمن میں جو چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں یہ دو طرح کی ہو سکتی ہیں۔ یا تو اس کا تعلق اس بات سے ہوگا کہ کسی عیب کی نفی کی جا رہی ہوگی، کسی نقص کی نفی کی جا رہی ہوگی۔ اس کی مثال کیا ہے کہ جیسے یہ کہا جا رہا ہوگا کہ یہ بدصورت نہیں ہے، یہ چھوٹے قد کا نہیں ہے، یعنی جسمانی عیب ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس کی آنکھیں خراب نہیں ہیں، آنکھیں اس کی ٹھیک ہیں، یا اس کے سر کے بال پورے ہیں، یہ جو ہے وہ گنجا نہیں ہے، یعنی جو اس کے جسمانی عیب ہو سکتے ہیں ان کی نفی جو ہے وہ کی جا رہی ہے خود عقد کے درمیان میں۔ جو صیغہ عقد پڑھا جا رہا ہے اس کے اندر ہی اس چیز کی نفی موجود ہے، یعنی دھوکہ دہی ہے، جھوٹ ہے۔ یہ عیب کی پہلی قسم ہے کہ جس میں جسمانی جو عیب ہوتے ہیں، جسمانی عیوب ہوتے ہیں، ان کی نفی کی جاتی ہے۔ دوسری ہے کہ جو اخلاقی عیب ہوتے ہیں اس کی بھی کیا نفی کی جاتی ہے۔ جیسے اس کی مثال کیا ہے کہ
یوں کہا جاتا ہے کہ یہ شخص غصے والا نہیں ہے، یہ شخص بد مزاج نہیں ہے، یا اخلاقی طور پہ یہ گالیاں دینے والا نہیں ہے، یعنی جو اخلاقی انسان کے عیب ہو سکتے ہیں ان سب کی کیا ہے نفی کی جائے. جیسے یہ نفی کی جائے کہ یہ شخص بے نمازی نہیں ہے، تو اس طریقے سے کیا ہے یہ نفی اس عقد کے اندر کیا ہے موجود ہو. تو یہ جو ہے وہ پہلی قسم جسے ہم تدریس کی کہہ رہے ہیں کہ خود عقد کے ضمن میں کوئی چیز ذکر کی جاتی ہے، اور اس کی پہلی قسم کیا ہے، یعنی اس پہلی قسم کی بھی آگے کیا ہے پہلا آپشن ہے کہ جس میں کسی عیب کی کیا ہے نفی کی جاتی ہے. دوسری اس کی قسم یہ ہو سکتی ہے کہ کسی عیب کی نفی نہیں کی جا رہی بلکہ کچھ صفات کیا ہے بیان کی جا رہی ہیں جو کمال کی صفات ہیں، جو اچھی صفات ہیں. اب چاہے ان صفات کا تعلق اس کے جسم سے ہو، یعنی جسے جسمانی صفات کہتے ہیں، یا ان صفات کا تعلق اس کے کردار سے ہو، یا ان صفات کا تعلق اس کے نسب سے ہو، اس کے خاندانی قبیلے سے ہو. اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں. جیسے جسمانی صفت یہ بیان کی گئی کہ لڑکا کیا ہے خوبصورت ہے، اس کے بال جو ہیں وہ سیاہ ہیں، یا اس کا قد جو ہے وہ اتنے فٹ لمبا ہے، یہ جسمانی صفات. یا لڑکی کے حوالے سے اس طریقے سے صفات بیان کی گئیں. یا جو ہے وہ اخلاق کے اعتبار سے صفات ہو سکتی ہیں کہ جیسے یہ نمازی انسان ہے، جیسے اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، جیسے اس کی بڑی اچھی نوکری ہے، اس کی سرکاری نوکری ہے، یا یہ فلاں جگہ پہ افسر ہے. اس طرح کی جو صفات ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے جو اس کے نسب کی ہیں وہ صفات بھی ہو سکتی ہیں. جیسے لڑکا جو ہے وہ سید ہے، یا فلاں خاندان کا ہے، یا فلاں قبیلے سے ہے، یا فلاں جو ہے وہ ملک سے اس کا کیا تعلق ہے. تو اس طرح کی کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں خود عقد نکاح میں اگر ذکر ہوں گی تو کیا ہے تدریس واقع ہو جائے گی. اور ہم نے عرض کیا کہ یہ عام طور پہ اس جیسی صفات عقد نکاح میں بہت کم ذکر ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ جو تدریس کی پہلی قسم ہے یہ بھی اگر ہو گئی تو یہ تدریس ہو جائے گی، اور جس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اسے خیار تدریس کیا ہے حاصل ہو جائے گا، اور وہ اپنے نکاح کو ختم کر سکتا ہے. تدریس کی جو دوسری صورت ہے اس کی کیا مثال ہمارے سامنے آتی ہے. تدریس کی دوسری صورت یہ ہے کہ خود عقد نکاح کے اندر کچھ ذکر نہیں کیا جا رہا. عقد نکاح تو وہی پڑھا جا رہا ہے، انکحت اور قبلت، یا انکحت موکلی موکلتی اور قبلت، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ذکر کیا جا رہا. لیکن جب رشتہ طے ہو رہا تھا، جب یہ فائنل ہوا کہ ہم رشتہ کرنے لگے ہیں، تو اس سے پہلے بہت ساری باتیں کی گئیں، بہت سارے سوالات پوچھے گئے، اور وہاں پر کیا ہوئی غلط بیانی ہوئی. جیسے فرض کریں کہ رشتہ جب ان کا طے ہو رہا تھا تو گفتگو ہوئی اور پوچھا گیا کہ لڑکا کیا کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ لڑکے کی جو ہے وہ سرکاری نوکری ہے، اور فرض کریں کہ اس کی جو ہے وہ 1 لاکھ کیا تنخواہ ہے، اور لڑکا کیا سید ہے. اب انہوں نے کہا اچھا یہ صورتحال ہے، تو لڑکی والوں نے رشتہ اوکے کر دیا. اسی بات کے اوپر بنا رکھی اور رشتے کو اوکے کر دیا. بعد میں پتہ چلا کہ ان لوگوں نے جھوٹ بولا تھا اور ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے. تو جب عرف میں اور معاشرے میں یہ بات واضح طور پہ کہی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، فراڈ ہوا ہے، ان کو لوگوں نے غلط معلومات دی ہیں، تو وہاں پہ یہ لڑکی کو اختیار مل جاتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے اس نکاح کو ختم کر سکتی ہے، اور اس اختیار کو خیار تدلیس کہتے ہیں. اور یہ عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو ہے وہ نکاح کے جو صیغے ہوتے ہیں اس میں چیزوں کو ذکر نہیں کیا جاتا. نکاح سے پہلے جب رشتہ طے ہو رہا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں کیا بیان کی جاتی ہیں. اب اس میں ان چیزوں کو بیان کرنے والے ممکن ہے کہ خود لڑکا اور لڑکی ہوں، یا ممکن ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے دیگر رشتہ دار ہوں، ان کے دوست ہوں. تو قانون یہ رہتا ہے اس میں، یعنی آپ قانون سمجھ رہے ہیں کہ نکاح سے پہلے رشتہ جب طے ہو رہا تھا تو ایسی چیزیں بتائی گئیں، اور انہی چیزوں کو سوچ کر، انہی چیزوں کو سمجھ کر جو انہیں بتایا گیا، جو صفات لڑکے کی بتائی گئیں، جو چیزیں اس کے متعلق بتائی گئیں، انہی چیزوں کے اوپر بنا رکھی گئی. انہی چیزوں کو سمجھ کر کہ اچھا یہ چیزیں ہیں اس کے اندر، تو ہم کیا رشتہ اوکے کرتے ہیں. جب اسی چیز کے اوپر بیس کرتے ہوئے کہ جو انہیں بتائی گئی انہوں نے رشتہ اوکے کیا، اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو انہوں نے ہم سے غلط بیانی کی ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ یہ تدلیس ہو گئی ہے، یہ فراڈ ہو گیا ہے. اب یہاں پہ کیا ملے گا؟ خیار تدلیس ملے گا، اور لڑکی اپنے نکاح کو ختم کر سکتی ہے. چاہے لڑکا کہے کہ میں طلاق نہیں دیتا، یہاں پہ لڑکے کا اختیار نہیں ہوتا. اگر یہ ثابت ہو گیا ہے، لڑکی والے یہ کہتے ہیں کہ واضح طور پہ بات ہے آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے، تو یہاں پہ لڑکی کو اختیار ملے گا اور اپنے نکاح کو وہ ختم کر سکتی ہے.
ایک اور یہاں پہ نقطہ اہم ہے کہ جسے سید سیستانی دامنظل اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر نکاح سے پہلے انہوں نے سوال جواب نہیں کیے اور لڑکی والے یہ اپنی طرف سے سمجھ رہے تھے کہ لڑکے کی جو ہے وہ نوکری ہے یا لڑکا جو ہے وہ سید ہے یا لڑکا جو ہے وہ فلاں خاندان کا ہے، یعنی انہوں نے پوچھا نہیں ہے اور لڑکے والے بھی خاموش رہے ہیں، بس ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ایسے ہے۔ اب یہاں پہ شادی ہو گئی اور انہیں پتہ چلا کہ جیسا ہمیں لگ رہا تھا ویسا نہیں ہے، تو کیا یہ بھی دھوکہ دہی میں شمار ہوگا یا دھوکہ دہی میں شمار نہیں ہوگا؟ تو یہاں پہ سید سیستانی دامنظل اللہ علیہ نے لکھا کہ نہیں، یہ دھوکہ دہی میں شمار نہیں ہوگا۔ اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ کچھ سمجھ رہے تھے اور آخر پہ نکلا کچھ اور۔ تو لہذا دھوکہ دہی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ باقاعدہ دوسرے بندے نے، جو دوسرا فریق ہے، اس نے ایسی باتیں کہی ہوں کہ جن کی وجہ سے ان کو دھوکہ آ گیا ہو، اور انہی باتوں کے کہنے کی وجہ سے انہوں نے اسی کے اوپر نکاح کی بنیاد رکھی ہو، تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے اسے دھوکہ دیا ہے اور ان کے ساتھ تدلیس ہو گئی ہے، فراڈ ہو گیا ہے، تو تب کہنے خیار تدلیس ملے گا۔ لیکن اگر اس نے کچھ بھی نہیں کہا، یہ لڑکی والے سمجھتے رہے ہیں کہ اس طرح کا لڑکا ہے، اس کی اس طرح کی نوکری ہے، یہ اس کا نسب ہے، یہ اس کا اخلاق ہے، اپنی طرف ہی سمجھتے رہے اور لڑکے والے خاموش رہے، انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ بعد میں پتہ چلا کہ جو یہ سمجھ رہے تھے، جو یہ صفات کمال والی سمجھ رہے تھے، جو ایک اچھی خصوصیات سمجھ رہے تھے، وہ لڑکے کے اندر موجود نہیں ہیں، تو اس کو نہیں کہتے کہ یہاں پہ تدلیس ہوئی ہے اور دھوکہ ہوا ہے اور ان کو خیار تدلیس ملنا چاہیے، نہیں، ایسی بات یہاں پہ نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس مسئلے کی طرف کیا ہے، توجہ رہنی چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ کچھ شریعت میں ایسے عیوب ہیں کہ جن کے اوپر اگر خاموش بھی رہا جائے تو پھر بھی لڑکے کو یا لڑکی کو جو ہے وہ نکاح ختم کرنے کا اختیار مل جاتا ہے، اور یہ عیب کون سے ہیں، کون سی بیماریاں ہیں، تو یہ ایک لمبی تفصیلی بحث ہے جو فقہ کی تفصیلی کتابوں میں کیا ہے ذکر ہوتی ہے، کہ جس کے اندر جنون کے یعنی پاگل پن کے، آنکھوں کے نہ ہونے کے اور دیگر بیماریوں کے کچھ اس طرح کے عیب ہیں کہ جن کے اوپر تفصیلی شرائط اور گفتگو ہوتی ہے۔ چونکہ ہمارا یہ دورہ مختصر ہے تو ہم ان تمام عیوب کو کیا ذکر نہیں کریں گے، لہٰذا اگر اس طرح کا کسی کا کوئی مسئلہ پیش ہے تو وہ اپنے علماء کرام سے یا فقہی کتابوں کی طرف رجوع کریں اور ان عیوب کو دیکھ لیں کہ کیا یہ اس طرح کا عیب تو نہیں ہے کہ جس کے اوپر اگر خاموش بھی رہا جائے تو پھر بھی لڑکے کو یا لڑکی کو جو ہے وہ نکاح ختم کرنے کا اختیار مل جاتا ہے۔ یہاں تک ہم اپنی گفتگو جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں اور خیار تدلیس کے اوپر گفتگو ہماری مکمل ہوتی ہے، اور آخر پہ دو نکات ایسے ہیں کہ جن کی طرف توجہ ضروری ہے۔ سب سے پہلا نقطہ کہ جس کی طرف ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ یہ جو خیار ملتا ہے، اختیار ملتا ہے نکاح کو فسخ کرنے کا، یہ خیار فوری ہوتا ہے، چاہے یہ خیار عیب ہو یا خیار تدلیس ہو۔ فوری کا یہ مطلب ہے کہ خاتون کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا میں شوہر کے ساتھ رہوں گی یا میں نکاح کو ختم کروں گی۔ ہاں، وہ تھوڑی تاخیر کر سکتی ہے کسی سے مشورہ کرنے کی خاطر، کسی سے پوچھنے کی خاطر، مگر اس کے بعد وہ تاخیر نہیں کر سکتی، اسے فوراً فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ کچھ فیصلہ نہیں کرتی اور زیادہ دیر ہو جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے تو مشورے بھی کر لیے، سب کچھ سوچ سمجھ بھی لیا، پھر بھی یہ فسخ نہیں کر رہی، تو اب اس کے بعد اس کے ہاتھ میں یہ خیار نہیں رہتا، اب یہ آپشن اس کے پاس ختم ہو جاتا ہے، اب یہ دوبارہ نکاح کو فسخ نہیں کر سکتی، ابھی نکاح کو ختم کرنے کے لیے شوہر کی طرف سے طلاق دینا جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ اور دوسرا اس میں یہ نقطہ یہ ہے کہ اگر خاتون جو ہے وہ راضی ہو جائے، وہ کہے کہ چلیں یہ عیب موجود ہے یا میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، پھر بھی میں اپنی زندگی اسی کے ساتھ گزاروں گی، راضی ہونے کے بعد زندگی اس نے گزارنا شروع کر دی، تو اب بعد میں وہ یہ کہے کہ نہیں میں خیار تدریس کو استعمال کرتی ہوں اور اس نکاح کو ختم کرتی ہوں، تو وہ بعد میں ایسا نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ اگر وہ خیار فسخ کو دیر سے استعمال کرتی ہے، یعنی تاخیر کر دیتی ہے مشورہ وغیرہ کرنے کے بعد بھی، پھر بھی اس کے پاس یہ خیار ختم ہو جاتا ہے، اور اگر شوہر کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو اس کے بعد بھی اس کے ہاتھ میں یہ خیار ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی اہم رہے کہ جس کو ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ یہ فوریت اور فوراً فسخ کرنا یہ تب ہوتا ہے کہ جب خاتون کو شرعی مسئلے کا علم ہو،
لیکن اگر اسے شرعی مسئلے کا علم نہیں ہے اور شرعی مسئلے کا علم اسے ہو رہا ہے 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، تو جس دن اسے شرعی مسئلے کا علم ہوگا اسی دن دیکھا جائے گا، اسی دن کہا جائے گا کہ بھئی ابھی تم فیصلہ کر لو، مشورہ وغیرہ کسی سے کرنا ہے تو کر لو، لیکن فوراً تم فیصلہ کرو، اگر نکاح کو فسخ کرنا ہے تو ابھی سے کیا فسخ کرو۔ لہٰذا یہ ممکن ہے، یعنی وہاں پہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، ہم کہیں گے نہیں، وہ جو سال گزرے ہیں اس میں خاتون کو علم ہی نہیں تھا کہ شریعت نے مجھے یہ اختیار دیا ہوا ہے نکاح کو ختم کرنے کا۔ جس دن اسے علم ہوتا ہے کہ میرے پاس نکاح کو ختم کرنے کا اختیار ہے، اسی دن دیکھا جاتا ہے کہ یہ نکاح کو ختم کرتی ہے فوراً، خیار فسخ کا فوراً یہ استعمال کرتی ہے یا تاخیر کرتی ہے، وہاں سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ نقطہ اہم ہے۔ اور ایک اور نقطہ آخر پہ اہم یہ ہے کہ کوئی بھی خیار فسخ ہو، چاہے شوہر نے نکاح کو فسخ کرنا ہو یا خاتون نے نکاح کو فسخ کرنا ہو، فسخ کرنے کے لیے فقط نیت کافی نہیں ہوتی۔ ان خاتون کے کہ بس میں نے یہ نیت رکھی ہوئی ہے کہ میں اس نکاح کو قبول نہیں کرتی، میں نہیں مانتی، میں اس نکاح کو ختم کر دیتی ہوں، تو اس طرح فقط اس نے دل میں نیت رکھی ہوئی ہے تو اس سے نکاح ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے کلام کے ذریعے سے، گفتگو کے ذریعے سے اس بات کا اظہار کرے کہ میں اس نکاح کو ختم کرتی ہوں، میں اس نکاح کو فسخ کرتی ہوں، کیونکہ میرے ساتھ دھوکا ہوا، کیونکہ میرے شوہر میں یہ عیب موجود ہے اور شریعت مجھے اختیار دیتی ہے نکاح کو ختم کرنے کا۔ تو اس طرح کے اسے جملے اپنی زبان سے بولنا پڑتے ہیں، اپنی زبان سے بولے یا لکھ دے یا پیغام بھیجے یا کوئی اس طریقے سے اپنے عمل سے اظہار کرے، یہ چیز ضروری ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ پھر طلاق کی طرح کے احکام نہیں ہوتے کہ باقاعدہ یہ جملے اس نے عربی زبان میں بولنے ہیں یا 2 عادل گواہ سامنے بٹھانے ہیں، یا یہ اس وقت نکاح کو فسخ کرے کہ جب خاتون کیا ہے حالت حیض میں نہ ہو، حالت نفاس میں نہ ہو یا حمل سے نہ ہو۔ اس طرح کے یہاں پہ پھر شرائط نہیں ہوتی کہ جو نکاح کی شرائط ہیں، چاہے جو بھی حالات ہوں، خاتون حیض میں ہو، ابھی اس کے ساتھ جمع ہوا ہو، وہ جو ہے وہ عادل گواہ اس کے پاس نہ بھی ہوں، پھر بھی اگر وہ یہ جملہ بول دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس نکاح کو ختم کرتی ہوں اور میں خیار فسخ کا استعمال کرتی ہوں کیونکہ مجھے شریعت نے اختیار دیا ہے، اپنی زبان میں اس طرح کا جملہ بول دیتی ہے اور اپنے ارادے اور اختیار سے بولتی ہے، تو اس کا یہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ فسخ کے بعد وہ مہر کا کیا نظام ہوگا کہ مہر اس کو کتنا دیا جائے گا اور مہر کتنا اس نے شوہر کو کتنا اختیار ہے کہ وہ مہر واپس لے لے، اور اس کے بعد عدت کے کیا احکام ہیں، یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ جو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اور ہمیں توفیق ملی تو ہم کسی اور کیا ہے دروس میں اس کو بیان کریں گے۔ لہذا یہ کلی طور پہ اور ایک موٹی موٹی چیزیں کیا ہے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، باقی اس کی تفصیلات کیا ہے بہت زیادہ ہیں مہر کے حوالے سے، اور جو کیا کہتے ہیں عدت کے حوالے سے کیا احکام ہوں گے اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کی الگ ہیں۔ یہاں پہ اسی درس کے آخر میں کچھ سوالات آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال کہ تدریس کا مطلب کیا ہوتا ہے فقہ میں، اس کو بیان کریں۔ دوسرا سوال کہ خیار تدریس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور تیسرا سوال کہ تدریس کب متحقق ہوتی ہے، اس کی وہ جو 2 صورتیں ہم نے بیان کی ہیں اس کو بیان کریں اور مثالیں اس کی ذکر کریں۔ اور چوتھا سوال کہ اگر لڑکے کے متعلق یہ بتایا جائے کہ اس کی سرکاری نوکری ہے، 1 لاکھ تنخواہ ہے اور یہ سید ہے، بعد میں پتہ چلے کہ یہ سب جھوٹ ہمیں بتایا گیا تھا، تو اس نکاح کو یا لڑکی ختم کر سکتی ہے؟ اگر ختم کرے گی تو اس خیار کو کون سا خیار کہا جائے گا؟ پانچواں سوال کہ اگر لڑکے اور لڑکی کی طرف سے کچھ نہ بتایا جائے بلکہ ایک فریق یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ صفات موجود ہیں اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ ایسی صفات نہیں تھیں اور ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا، کیا اس کو فقہ میں دھوکا کہا جائے گا، تدریس کہا جائے گا، اور یہاں پہ خیار تدریس ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اور آخری سوال کہ خیار فسخ کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے، کہ کیسے جو ہے وہ ایک انسان یا ایک خاتون جو ہے وہ اپنے نکاح کو فسخ کرتی ہے، اس طریقے کو کیا ہے بیان کیجیے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔